السلام علیکم، ست شری اکال. میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب یعنی سچ ڈیجیٹل. آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آپ سب کے شکر گزار ہیں. ہم آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے متعدد جھڑپیں ہوئے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت اسرائیلی فورسز کو کیوں باہر دنیا سے روکا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. دیگر بہت ساری خبریں ہیں جو اس ویلاگ کا حصہ ہیں. سب سے پہلے تو بات کریں گے رائٹرز کے مطابق اس وقت جنگ بندی کے بعد 20,000 سے زائد لبنانی جو ہیں عراق میں پناہ انہوں نے لی تھی. لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے عراق میں بے گھر ہونے والے لبنانی خاندانوں نے حالیہ طور پر کیے گئے جنگ بندی معاہدے کے بعد اپنے گھروں کی طرف واپس آنا شروع کر دیا ہے. دوسرے نے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عراق کی یعنی حمایت یافتہ یعنی کتائب حزب اللہ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو شام میں لڑائی جل رہی ہے اور لڑائی جو بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، اس لڑائی میں شمولیت کے لیے عراق کے بڑے بڑے دھڑے جو ہیں وہ جانے کو تیار ہو چکے ہیں اور اس میں بڑے بڑے کمانڈر بھی شامل ہیں جنہوں نے داعش کو عراق کی سرزمین پر شکست دی تھی. تو ایک طرف تو یہ خبریں آ رہی ہیں. دوسرے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک طرف تو جو دھمکی ٹرمپ کی جانب سے دی گئی تھی اس کا جواب جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کا جواب حماس کے رہنما نے دیا ہے. یاسر نعیم نے، حماس کے جو سیاسی بیورو کے سینئر رکن ہے، اس نے امریکی صدر یعنی ابھی جو منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اس کو بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو بیان دیا ہے اور آپ نے جو کہا ہے کہ ہم جہنم واصل کر دیں گے، جہنم بنا دیں، آپ نے اس ملک کو تو جہنم بنا ہی دیا ہے. آپ بہتر ہوتا کہ آپ یہ بیان جو ہے آپ نیتن یاہو کو دیتے اور نیتن یاہو کو یہ بیان دیتے تو پھر بہت اچھا لگتا ہمیں. لیکن آپ کو بھی ہم خبردار کرتے ہیں کہ جب تک ہماری سرزمین پر ان کا قبضہ ہے دوسرے ہم جو ہے کسی کو نہیں بخشیں گے. سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور معاملہ چلتا جائے گا. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کچھ متعدد کارروائیاں ہوئی ہیں خاص کر غزہ کے اندر، اور المیادین یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مختلف جگہوں میں جھڑپیں جاری ہیں جس میں ایک اسرائیلی فوجی اور متعدد زخمیوں کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ مختلف جگہوں میں یہ جھڑپیں تیزی سے چل رہی ہیں اسرائیل اور وہاں کے مجاہدین کے درمیان. تو المیادین کے مطابق کہ اس میں اسرائیل کے ایک افسر جو ہے اس کی یعنی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 3 شدید زخمی ہیں. دوسرے آپ کو شام کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں، تھوڑے سے دوست جاننا بھی اس کے بارے میں چاہتے ہیں. بشار الاسد کی حکومت اتحادیوں کی مدد سے مخالف مسلح گروپس کو شکست دے کر ملک میں امن قائم کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. لیکن تحریر الشام اور اس کے اتحادی دھڑوں نے ایک اچانک حملے کے بعد حلب پر قبضہ جمایا اور شامی حکومتوں نے بلکہ اس کے اتحادیوں اور پوری دنیا کو حیران کر دیا. 2011 میں شامی خانہ جنگی کے دوران شام کا بیشتر حصہ اسد رجیم کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا. اب جس کی یاد 27 نومبر کے حملے سے ایک بار پھر تازہ ہو گئی. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شکست خوردہ گروپ دوبارہ پوری قوت سے حملہ آور ہو گیا ہے. شام میں 5 ایسی عسکری قوتیں لڑ رہی ہیں جن میں سے زیادہ تر کو بین الاقوامی یا علاقائی حمایت حاصل ہے. یہ ماضی میں النصرہ، پہلے تو بات کرتے ہیں یہ جو التحریر الشام ہے، یہ ماضی میں النصرہ فرنٹ لائن کہلاتی تھی. القاعدہ کا یہ حصہ رہ چکی ہے. اس کے اتحادی دھڑوں نے ادلب گورنری کی تقریباً نصف اور حلب، حمات اور لازیقہ گورنری کا تقریباً 3 مربع کلومیٹر کا علاقہ چھین لیا ہے. اس کے ساتھ یہ خبر ابھی ہے، لیکن اس کے بعد دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ دے رہا ہوں اس کے ساتھ بھی بتاتا ہوں. اس کے ساتھ کئی چھوٹے دھڑے اور جہادی گروپ شامل ہیں جن میں ترکستان اسلامک پارٹی بھی شامل ہے، جس میں ایغور جنگجو بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق 50 لاکھ لوگ ان دھڑوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہتے ہیں. حکومتی افواج کی اگر بات کی جائے تو یہ جو خانہ جنگی ہے اس کے پہلے سالوں کے دوران حکومتی فورس نے ملک کے زیادہ تر علاقوں کے مخالف دھڑوں کو کرد جنگجو اور پھر آئسس کے ہاتھوں کھو دیا. لیکن ستمبر 2015 میں روس اور ایرانی مداخلت اور حزب اللہ کی مداخلت کی وجہ سے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنا پڑا. حکومتی افواج دمشق اور اس کے دیہی علاقوں کے علاوہ جنوب میں سویت، درع، قینطرہ، حماتا، ترتوس، التاکیہ کے بڑے بڑے علاقے ان کے زیر کنٹرول یعنی اب ہیں.
हलब गवर्नरी के कुछ हिस्से जनूबी रक्का के दे इलाके और दीर अलजोर गवर्नरी के नसफ हिस्से भी शामी हुकूमत का फौज में इन्हें कंट्रोल है। कुर्द जंगजू 2015 में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का क़याम अमल में आया था। इसके रीढ़ की हड्डी कुर्द पीपल्स पार्टी प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, जिनमें यानी पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, जिनमें अरब और शामी ईसाई धड़े शामिल हैं। ये शामी फ़ौज के बाद ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाली दूसरी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, जो मुल्क के तकरीबन 1/4 रकबे पर काबिज़ है, जहाँ तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 1/3 से ज़्यादा कुर्द हैं। इन इलाकों में बतदरीज कुर्द जंगजू के साथ अमरीकी फ़ौज भी तैनात है, ये भी याद रखिएगा। इसका कंट्रोल रकबा गवर्नरी की अक्सरियत पर है। ये रकबा शहर बरसों से दाइश का गढ़ रहा है, लेकिन अब ऐसी DF के कब्ज़े में कुर्द जंगजू अल-हस्का गवर्नरी के साथ साथ दीर अलजोर गवर्नरी के हिस्से पर भी कंट्रोल रखते हैं। तुर्किया के वफादार ग्रुप कौन से हैं? 2013 के बाद तुर्किया ने अपने वफादार शामी धड़ों सीरियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर शाम में कई फौजी कार्रवाई की। ख़ास तौर पर कुर्द जंगजू को अपनी सरहदों से दूर धकेलने के लिए इन्हें निशाना बनाया। तुर्क नवाज धड़ों में सुल्तान मुराद धड़ा, अल हमज़ा और सुलेमान शाह धड़े शामिल हैं। तुर्क अफवाज इनके वफादार धड़े जो हैं हलब के शुमाल मशरक़ी इलाकों में हैं। दाइश के बारे में भी थोड़ा रख लेते हैं। दाइश 2014 में इराक शाम में बड़े इलाकों को कंट्रोल करके शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को दोनों ममालिक ने पे दर पे शिकस्त का सामना हुआ और ये तमाम इलाके इनको खोने पड़े और 4 इनके बड़े जो लोग हैं वो मारे गए। तो ये आपके सामने तस्वीर मैंने रखी कि शाम के में कौन कौन से धड़े लड़ रहे हैं, किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं आपके सामने। अब आपको बताते चलें कि इसराइली फोर्सेस को उनके वज़ीर दिफा ने रोक दिया है। उन्होंने रोक इसलिए, वो कहते हैं कि भाई साहब अब आप नहीं जा सकते हैं, किसी मुल्क भी नहीं जा सकते। एक तरफ तो आप जंगी जराइम के इर्तिकाब का मामला आप पे हो सकता है, तो ये सिचुएशन है कि आप कहीं नहीं जा सकते। ये बड़ी पाबंदी लग गई है इसराइल पे, फोर्सेस पे।